بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے دوست موجود ہیں جن کا نام ہے خضر عنایت صاحب. خضر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج. چلیں خضر بھائی کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. خضر بھائی کی ویسے جرنی بہت لمبی ہے ماشاءاللہ. لائف میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اسٹرگل بھی کیا ہے، سیکھا بھی ہے. ویسے یہ ابھی اس وقت جتنا انہوں نے میں اگر نچوڑ کہوں جو میں بتا سکتا ہوں، باقی یہ خود بتائیں گے، جو ان کا ابھی آکوپیشن ہے وہ ایک سیلز ایگزیکٹو یا مارکیٹنگ پرسن ہے. تو باقی خضر بھائی ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. خضر بھائی تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں. قاسم بھائی، میں نے تقریباً 20 سال پہلے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی الیکٹرانکس میں، اس کے بعد ایک بڑا ہمبل سٹارٹ کیا ایک کمپنی میں ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر کے طور پہ، اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، مختلف سرٹیفکیشنز کی. بہت لمبی کہانی ہے بٹ فاسٹ فارورڈ 20 سال اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ کرم نوازی کی کہ مجھے بڑے اچھے مواقع دیے مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے. اور پاکستان کے علاوہ سعودی عربیہ بھی میں نے 10 سال تقریباً گزارے اور وہاں پہ کام کیا. اس کے علاوہ تقریباً 10-12 کنٹریز میں ٹریول کیا اور نالج لی اور لوگوں کو نالج بانٹی بھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی ہے. ابھی میں ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے انفوٹیک گروپ، جہاں پہ میں ریجنل ہیڈ ہوں فار سیلز اینڈ مارکیٹنگ فار جی سی سی ڈویژن. تو ہم لوگ پورا جی سی سی ڈویژن کو کور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں منسلک ہوں. اس کے علاوہ میرے پرسنل پیشنز ہیں لوگوں کو لنکڈ ان اور سیلز مارکیٹنگ کی کوچنگ، مینٹورنگ اور اس طرح کی چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں. کچھ پرسنل وینچرز بھی ہیں جس میں انوالو ہوں. زبردست، بہت اچھی بات ہے. تو خضر بھائی کوشش ہم کریں گے کہ زیادہ تر ہم یوتھ کے بارے میں بات کریں. جی ہم جو آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو اسٹرگل ہے، جو اس کی جو جرنی ہے، وہ اپنی لائف کو کہاں سے اسٹارٹ کرے. تو یقیناً آپ نے بھی جب اپنی لائف اسٹارٹ کی ہوگی تو بڑی ہرڈلس دیکھی ہوں گی لائف میں، بڑی مشکلات ہوں گی، تعلیمی شعبے سے لے کے پھر پریکٹیکل جب آپ انڈسٹریل ایج میں آئے ہوں گے تب بھی. تو آج جو آپ دیکھتے ہیں، آج کا جو نوجوان ہے اس کی جو اسٹرگل دیکھتے ہیں اور آپ کی جو اسٹرگل تھی اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو کیا چیلنجز تھے اس وقت اور آج کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، بہت بڑا فرق ہے. اس وقت تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. ریسرچ اور اس کے لیے انٹرنیٹ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے جب نیا ای میل آئی تھی، برین والوں نے ای میل لانچ کی تھی، تو اس وقت ای میل میں نے لی تھی. پھر اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا تو بڑی مشکل سے وہ انٹرنیٹ لیا. کمپیوٹر تو ایک بڑا خواب ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی کمپیوٹر ہو. تو ان دنوں میں کتابیں ہی ہوتی تھیں جن سے ہم نالج لیتے تھے، اخبار ہوتے تھے، یا مجھے یاد ہے میں امریکن سینٹر میں جا کے وہاں CNN دیکھا کرتا تھا کہ یار باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو بڑا مشکل تھا نالج لینا، بہت زیادہ ٹف تھا. اور کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی پراپر اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. لیکن اس وقت بھی لوگ فلورش کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، محنت کر رہے تھے. ہم نے بھی ایسے ہی کرتے کرتے ہم پہنچ گئے. اب آج کل تو بالکل ہی دنیا چینج ہو گئی ہے. اب تو کوئی بھی جو چاہے، جس طرح کی چاہے نالج وہ لے سکتا ہے اور جو چاہے بن سکتا ہے. اب تو بہت ایزی ہو گیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان موسٹلی میں کہوں گا کہ وہ ابھی بھی اس چیز کو لیوریج نہیں کر پا رہے. صحیح. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بنسبت اس دور کے حساب سے اگر دیکھیں تو زیادہ مواقع ہیں لوگوں کے پاس، مطلب بہت آج زیادہ. جی لرننگ کے میتھڈز بہت زیادہ ہیں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ یوتھ کی بات کی تو یہ تو اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ جب ہم کسی بچے سے بات کرتے ہیں جس نے ماں باپ کے 30-35 لاکھ روپے ڈگری پہ لگائے ہیں، تو وہ جب باہر آتا ہے اور اپنی فیلڈ کا اس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ اپنی فیلڈ سے متعلق ذرا اپنی کتابوں سے ہٹ کے کوئی نالج نہیں لے رہا ہوتا اور باقی فضولیات کا اس کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ یونیورسٹیز بھی ہیں، پھر ماں باپ کی اگنورنس ہے، اس کے علاوہ جو اس کی سوسائٹی ہے، ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں. اگر وہ کہیں اچھی جگہ پہ یا کسی اچھی کمپنی میں پہنچ جاتا ہے تو تب تو اس کو گائیڈنس مل جاتی ہے. اور بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ بچے آج کل بڑے فلورش کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی کی جو بات ہے وہ
وہ اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کیا سوچتے ہیں لیٹ سے کہ ہم تھوڑا جنیرک کر لیتے ہیں, ویسے تو یہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک شعبے کے لیٹ سے ڈاکٹر ہے, اس کے چیلنجز الگ ہیں, اس کی جرنی بالکل ڈفرینٹ ہے, انجینئر ہیں یا آئی ٹی کے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا جنیرک کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے مین پوائنٹس ہیں جو کسی بھی بچے کو کنسیڈر کرنے چاہیے اپنا کیریئر بنانے کے لیے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ لوگ ابھی کس سٹیج پہ ہیں. اگر وہ فرض کریں بالکل اپنی پرائمری یا سیکنڈری یا میٹریکولیشن کی ایج پہ ہیں تو بالکل وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے اور کس ایریا میں جانا ہے. وہ زبردستی کوئی صرف لوگوں کو دیکھ کے اسی ایریا میں نہ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس اور آگے اس چیز کو فردر لیوریج کرنے کے لیے کیا مواقع ہیں. فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں گا. میں ایک یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ کیمسٹری کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. اب کیمسٹری والے لوگ وہ صرف یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کسی کیمیکل انڈسٹری میں یا کہیں پہ کام کر سکتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ پوری دنیا آپ کے لیے اوپن ہے, آپ پوری دنیا کے لیے ایز اے کیمسٹری کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اور فری لانسنگ صرف آئی ٹی کے بندوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر طرح کی فیلڈ کے بندوں کے لیے ہے. تو اپنے آپ کو ذرا اپنا دماغ کھولیں اور ویڈیوز دیکھیں, مختلف چیزیں دیکھیں جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں اور کیا ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو سے آپ کا کیا مراد ہے؟ مطلب وہ خاص چینلز ہیں جن کو فالو کیا؟ یوٹیوب ہے ہمارے پاس. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ کے متعلق نالج لینی ہے تو آپ کچھ ویڈیوز پاکستان کی دیکھیں, کچھ انڈیا کی دیکھیں اور کچھ گوروں کی دیکھیں. خضر بھائی آپ کچھ نام بتانا چاہیں گے کچھ جن کو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے بڑے اوتھینٹک ریسورسز ہیں؟ دیکھیں میں جو سب سے زیادہ وہ فین ہوں وہ تو چند لوگ ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں. ایک تو عثمان چغتائی ہیں, پھر اس کے بعد مرشد قاضی مسعود ہیں. یہ سب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہم لوگ مل کے کچھ چیزوں پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اگر کسی نے سیلز کی ٹریننگ لینی ہے تو گرانٹ کارڈون ہے, وہ میرے بڑی کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے. اس کے علاوہ امریکن ہے؟ جی یہ امریکن ہے. گرانٹ کارڈون 10x اگر آپ لکھیں تو آپ کو آ جائے گا سامنے, اور ان کی کچھ ویڈیوز دیکھیں. پھر ڈین پنا ہیں, وہ بھی ایک کوچ ہیں, ایگزیکٹو کوچ ہیں, وہ بتاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بھری پڑی ہے یوٹیوب. اور یہ کیا سارے مطلب جو کوچنگ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے زیادہ تر ان کا مارکیٹنگ سے تعلق ہے, ویسے کیریئر گروتھ یا کنسلٹنسی یا اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک جونیئر ہے جو ابھی نیوبی ہے یا نیا بچہ ہے, اگر اس کو لائف میں کچھ نیا سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کیا یہ اس کے لیے گائیڈ کرتے ہیں یہ سارے لوگ؟ دیکھیں یہ سارا یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. اب ایک بچہ ہے, فرض کریں 15 سال کا بچہ ہے, اب وہ پاکستان میں ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ڈائمنشن ہے, اس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہے. وہ امریکہ میں ہے تو اس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہے. اگر وہ مڈل ایسٹ سعودیہ میں یا دبئی میں ہے تو اس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے نا, یہ بڑی پرسنل لیول پہ آپ کو اس کی پوری ڈائمنشن لے کے بتانی ہوتی ہے. تو کیونکہ میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہوں تو ہمارے پاس جو بندے ایون لمز کے بھی بچے آتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں یا کوئی بھی اگر بندہ پوچھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرح آپ کو پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے. ان کی فیملی ہسٹری, ان کی فائنینشیل ہسٹری, ان کے ماں باپ کی ہسٹری, اس کے علاوہ ان کے فیوچر ایمبیشنز, ان کے پاس پیسے کتنے ہیں, وہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بھائی بہن کیا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جب تک ہمیں پتہ نہ چلیں تب تک ہم کوئی ان کو مشورہ نہیں دے سکتے. اور کوچنگ میں آپ کوئی مشورہ نہیں دیتے. اصل میں کوچنگ ہوتی یہ ہے کہ آپ نے ایک اسیس کرنا ہے اور وہ خود بندہ اندر سے بولتا ہے یا اندر سے خود ہی نکالتا ہے کہ یار یہ میں اصل یہ ہے وہ چیز. آپ نے وہ چیز اس بندے سے نکالنی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب بھی ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5-6 دفعہ 7-8 دفعہ فیل ہوں, مختلف چیزوں میں فیل ہوں, اور وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ چیز ہے جو کہ میرے لیے نہیں ہے, اور یہ ایک شاید چیز نیکسٹ جو ہوگی وہ میرے لیے بیسٹ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے خضر بھائی, بلکہ یقیناً پتہ ہوگا کہ یہاں پہ نا کوچنگ کا کلچر ہی نہیں ہے نا. مطلب زیادہ تر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوبنگ چل رہی, چلو وہ کرنا شروع کر دو. وہ مامے نے کہا انجینئر بننا شروع کر دیا, والد صاحب ڈاکٹر تھے تو وہی خاندانی پیشہ جو بھی ہے وہ کر دیں. تو لوگ جو نئی چیزیں ہیں یا یہ ایک پوری دنیا کے اندر جو ایک نیا نظام آ رہا ہے معیشت کا, اس کو تو فالو کرتے نہیں ہیں. تو پھر ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں, کس نوعیت کی اویئرنیس دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ جو ایک نئے طرز کی جو زندگی ہے نا
اس کے تھرو وہ اپنے آپ کو سمجھیں سیکھیں. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جن کا خاندانی پیشہ جو بھی ہوگا آج بھی وہ وہی کر رہے ہوں گے صرف ماں باپ کے کہنے پہ یا جو بھی ایک سوسائٹی میں ان کو بتایا گیا سکھایا گیا اسی حساب سے. اچھا دیکھیں یہ تو ایک میس اویئرنیس کی بات ہے اور ایونجلزم ہے ایک قسم کا. میں اور آپ اسی لیے بیٹھے ہیں اور ہم اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ باتیں کسی کو کوئی بھی ایک تھوڑا سا فائدہ دے دیں تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. میرا خود یہ ایک مشن ہے کہ میں میس چینج لے کے آؤں, لوگوں کو آئیڈیا دوں, اور وہ آپ ظاہر ہے گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے, آپ اسی طرح کی چینلز کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو مین میرا خیال ہے کام ہے وہ ہماری یونیورسٹیز ہیں اور ہماری جو سوسائٹی ہے ان جنرل, ان کو یہ چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے. بٹ اگر ہم جیسے انڈیویجولس کے لوگوں پہ آپ دیکھیں تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ یار آپ کو کوئی بھی چیز اگر چاہیے یا کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم بالکل حاضر ہیں. میرا ایک طریقہ ہے, میرا اصول یہ ہے, ایون میں بچوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی ہیلپ مانگتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا اس کو ہوم ورک دیتا ہوں. اوکے اچھا, اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ واقعی سیریس ہے آپ سے ہیلپ مانگنے میں یا نہیں, کیونکہ آپ کا ٹائم اور وہ آپ کی نالج بڑی قیمتی ہے. جب آپ کسی کو ہوم ورک دیتے ہیں چھوٹا سا اور ان میں سے 100 میں سے صرف 10 بندے وہ ہوم ورک واپس کر کے لاتے ہیں تو پھر اس کو نیکسٹ پھر ہوم ورک دیا جاتا ہے. اس طرح کرتے 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 آپ یقین کریں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے سمجھیں کہ 10 سال پہلے کوئی گائیڈنس دی ہے, اب وہ دے ہیو ایون سرپاسڈ می in terms of finance, in terms of career, in terms of knowledge. ماشاءاللہ, That's very good اور الحمدللہ I am very happy کہ وہ میرے سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو یہ وہ کوچ اور کھلاڑی والی بات ہے کہ اگر کوچ فٹ بال کا 80 سال کا بھی ہوگا تو وہ ینگ کھلاڑی کو سمجھا سکتا ہے کہ یار فٹ بال کیسے کھیلنا ہے. تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار خضر بھائی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں بزنس کے متعلق, اتنا کچھ کرتے ہیں, آپ خود کیوں نہیں کرتے یا آپ نے خود کیوں نہیں کیا؟ تو میں ان کو اسی طرح یہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی کوچ اور کھلاڑی والی بات سمجھو کہ اگر یہ ایک ینگ بچہ ہے 15 سال والا, اس کو میں فٹ بال, میں 80 سال کا ہوں اور میں فٹ بال کھلانا سکھا سکتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی وہ اسی طرح ہی فٹ بال کھیلنا شروع ہو جاؤں. تو یہ چیز سمجھیں اور اس کو دیکھیں, اور اپنے ارد گرد آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے مخاطب ہوں جو ینگ بچے ہیں پوری دنیا میں, پاکستانی کہیں بھی بیٹھے ہیں, ایون کوئی بھی اور کہیں بھی بیٹھا ہے, تو اپنے ارد گرد سکسیزفل لوگوں کے پاس جائیں, ان کو ان سے ملیں اور ان کو کہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کے لیے کوئی ورچوئل اسسٹنٹ بن جاتا ہوں, میں آپ کا سیکرٹری بن جاتا ہوں, فری میں ان کے لیے کام کریں, ان کو ویلیو ایڈ کریں. تو یقین کریں کہ پھر آپ جو ان سے نالج لیں گے وہ آپ کو بہت کام آئے گی. لیکن خضر بھائی یہاں پہ ابھی جو کرنٹ آپ کو پتہ ہے جو ایک فائنینشیل کرائسس تو ہے ہی ہیں, پھر ساتھ میں جو برین ڈرین اور پولیٹیکل ایشوز اور بڑے ایشوز بنے ہوئے ہیں, تو یہ والا جو پازیٹیزم کہہ لیں یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کہہ لیں وہ تو نوجوانوں میں نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کامیاب لوگوں کے پاس کوئی بھی بچہ جائے اور وہ ہر طرح سے اسے سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں ان کو جو بھی وہ سروس دے سکتا ہے وہ اپنی دے. لوگ تو اس وقت یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, مطلب میں زیادہ تر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں اور وہ لوگ بھی نکلنا چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ جو ماشاءاللہ اسٹیبل ہیں یہاں پہ. پہلے تو یہ تھا نا کہ جن کو کرائسس ہیں کسی بھی طرح کے وہ نکلنا چاہ رہے تھے, ابھی تو ہر آدمی یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو وہ دار ہجرت ہے, یہاں پہ کچھ اسٹے ہم کریں گے اور یہ ہم نے آگے نکلنا ہے یہاں سے. تو اس کرنٹ سینیریو کے اندر جو ایک نیا بچہ ہے, جو ایک نئی زندگی ہے, وہ اپنی اکیڈمی لائف ختم کر کے ایک پریکٹیکل لائف کی طرف آتا ہے, وہ کیسے اسٹرگل کرے گا اس ماحول کے اندر؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ضرور چھپی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر کوئی سوچتا بھی ہے اس کے متعلق تو اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں گے کہ تو وہ جا رہا ہے یا وہ کچھ بیچ کے جا رہا ہے. کچھ میں تو ان لوگوں کے لیے فکر مند ہوں جن کے پاس یہ سوچنے کا بھی سمجھیں کہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا ایکشن لے سکیں, یعنی ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ٹکٹ یا کوئی ویزے کا ارینج کر سکیں. اصل میں تو ہمیں ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں اس تھاٹ سے وہ لوگ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں نا, مطلب وہ یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے, اور تقریباً کہیں نہ کہیں کیونکہ میرا ذاتی طور پہ یہ مطالعہ رہا ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ ایک چانس کی امید میں ہیں کہ انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے. آج نہیں نکلنا, آج پیسے نہیں ہیں,
لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ گاڑی بیچیں گے, بائک بیچیں گے, اور جو بھی وہ کر سکتے ہیں کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. دیکھیں یہ تو پھر وہ ہجرت ہے. اگر ہجرت ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہماری کنٹری میں چل رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, اور آئی ٹوٹلی ایگری, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر وہ باہر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک ٹائم آئے گا وہ اسٹیبل ہو کے پاکستان کو ہی پیسے واپس بھیجیں گے. تو اس میں بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ڈیسپریٹ نہ ہوں, پینک نہ ہوں, اور اس طرح کا کوئی ایسا وہ پینک میں فیصلہ نہ کریں جو کہ آپ کو وہاں کہیں بھی باہر جا کے مشکل آئے. اب اسپیشلی ہم سعودیہ, کیونکہ ہمارا کام ہے وہاں پہ, ہم وہاں ہر 2-3 مہینے بعد میرا چکر لگتا ہے, اور میں 10-12 سال وہاں رہا بھی ہوا ہوں. تو وہاں پر اکثر لوگ صرف ویزا لے کے آ جاتے ہیں اور اس امید پہ کہ جی ہمیں یہاں جاب مل جائے گی. تو بہتر یہ ان لوگوں کے لیے کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں, کوئی ایسی چیز اپنے آپ کو کیپیبلٹی آپ جنریٹ کر کے پھر وہاں جائیں, یا مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف گروپس کے ساتھ, اور گوروں کے گروپس میں جائیں, پاکستانیوں کے گروپ میں نہ جائیں, فارنرز کے ساتھ دوستی کریں, ان سے کہیں کہ یار میں وہاں آ رہا ہوں تو تم میری کیا ہیلپ کر سکتے ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, بہت سارا کام ہے جو یہاں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے جانا ہی ہے باہر, یہ سوچ ہی لیا باہر جانا, تو آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں کم از کم اچھی سے اچھی مہارت اور اچھے سے اچھے لوگ اپنی یہاں ٹیم پہ بنا کے جائیں. جب آپ وہاں سیٹل ہوں تو وہاں سے کام پکڑیں اور ادھر سے کروائیں, تو یہ ایک بڑا اچھا بزنس ماڈل بن سکتا ہے. صحیح. مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے یہاں سے جانے کی تو وہ یہاں سے چلا جائے اس ملک سے؟ دیکھیں بالکل جانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کہ حالات چل رہے ہیں جس طرح کے, اس میں اسلام میں بھی یہ چیز جائز ہے, ہجرت کرنا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور پاکستان کبھی بھی آپ کو آنے سے کوئی بھی روک نہیں رہا نا. لیکن خضر بھائی آپ نہیں دیکھتے جب سے پاکستان بنا ہے, مطلب میری تو باہر پیدائش ہوئی, میں 30 سال کے بعد پاکستان آیا 2012 میں, تو میں نے تو ہمیشہ سے پاکستان سے ہجرت دیکھی, لوگوں کو وہاں پہ, اور پھر ان کے بعد بھی دیکھا جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی لائف کیا رہ جاتی ہے نا. مطلب وہ تو پھر ٹوٹلی وہ نہ آگے کے ہوتے ہیں نہ پیچھے کے ہوتے ہیں میجورٹی میں. ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہاں تو آپ کو نیشنلٹی نہیں ملنی. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں نیشنلٹی ملنی ہے تو پھر آپ وہ چین, اس کو کہتے ہیں بریک دی چین. جی, اب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ پھر وہ چین بریک کر دیتے ہیں کہ آپ کے بچے سال میں 2-3 دفعہ آئیں گے پاکستان, پھر ان کے جب بچے ہوں گے تو وہ پھر مشکل ہے کہ کوئی 1-8 دفعہ آئیں گے, تو پھر ان کی اگلی جو نسل ہے وہ تو بالکل ہی پاکستان کو بھول جائیں, آپ کے وہ آئے گی. جی. تو اگر تو آپ وہ اتنا یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں کو لے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو آپ یہ ضرور کریں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ٹائم آئے گا آپ واپس آ جائیں گے جب آپ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہوں گے, ویل اویئر ہو چکے ہوں گے. آپ کو بھی پتہ ہے باہر سے کوئی یہاں پہ نہیں آنا چاہتا, آج بھی نہیں آنا چاہتا. 70 سال بعد بھی جو لوگ پہلے گئے تھے جو بہت ویل اسٹیبلش ہو چکے ہیں, جو پاکستان میں ہر طرح کی چیز افورڈ کر سکتے ہیں, آج بھی وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے. میں کیونکہ وہاں پہ امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر CEO تک اور مختلف بزنس مین اور انٹرپرینورز سے اور ہر جگہ پہ ملتا رہتا ہوں, تو میرا خیال ہے لوگوں کا دل تو یہاں پہ ہی ہے. مطلب وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہاں کی انوائرمنٹ وہ سوٹیبل ہوگی بھی نہیں. کئی لوگ آئے بھی ہیں, بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, مجھے کئی لوگ جو جانتے ہیں وہ یقیناً اس چیز کو یاد کریں گے کہ میں سعودیہ میں تھا, تو ہم نے تو اس وقت یہ 17-18 کی بات ہے, اس وقت ایک کیمپین چلائی تھی کہ لیٹس گو پاکستان. ہم نے بڑے گروپس بنائے اور وہاں پر ریاض میں ایک انٹرپرینور کلب بھی بنایا, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. اور ہم نے وہ ایک کمپین چلائی کہ جی پاکستان چلیں, اب پاکستان از دی نیکسٹ لینڈ آف اپرچونیٹیز. اور ایسے ہی تھا, مطلب اس وقت جو پولیٹیکل ہم دیکھ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد 18 میں عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی, تو ہم نے کہا تو بس اب تو پاکستان بلے بلے ہوگی. تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا, تو اب وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس وقت بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یار واپس آئیں پاکستان اور یہاں پہ آ کے سیٹل ہوں. ویسے مجھے اگر آپ سوچیں پرسنلی, جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے, جو مزہ یہاں پر ہے, جو آپ کی بادشاہی یہاں پر ہے, اور جو انجوائے آپ ادھر کرتے ہیں نا, وہ کہیں بھی نہیں کر سکتے. بالکل, اس میں تو کوئی آپ شک باہر نہیں. جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سیکریفائز کرتے ہیں, اور مختلف چیزوں پہ, کئی چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ آپ نے
صحیح صحیح. کس چیز کو پرائیورٹی دینی. اور یہ تو ویسے بھی چلتا رہنا ہے اگلے کئی سالوں تک. جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے, جس نے رکنا ہے یہاں پہ رکنا ہے. چلے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں لوکلی کیا مواقع ہیں نوجوانوں کے پاس, وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں؟ کم از کم آڈ جابس تو یہاں پہ آپ کو پتہ مطلب کچھ پے نہیں کرتی نہ کسی اس پہ, نہ آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں, نہ گاڑی, نہ کچھ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نوجوانوں کے پاس مواقع کیا ہیں یہاں پہ کچھ بھی کرنے کے؟ دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے عثمان چغتائی بھائی ہیں اور آزاد چائے والا ہے اور باقی لوگ ہیں, قاضی مرشد ہیں, وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. ان تینوں کو آپ لوگ فالو کریں اور ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ سب یہ اس کا نیٹ شل یہ ہے کہ ارن ان ڈالرز اینڈ اسپینڈ ان روپیز. تو یہ سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے آج کل کہ آپ ایسی کوئی چیز کریں کہ جو آپ جس میں ڈالرز میں کما سکیں. اب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ فری لانسنگ صرف گرافک ڈیزائننگ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کرونا میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اسپیشلی لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی جو بھی کام کوئی ریموٹلی ہو سکتا ہے یا آپ کو فزیکل وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فری لانسنگ ہو سکتی ہے. اس میں آپ آٹو کیڈ کی ڈیزائننگ کر لیں, آپ انجینئرنگ کی سروسز دے لیں. آپ یقین کریں کئی ریٹائرڈ لوگوں کو جو کہ بیچارے فارغ بیٹھے ہیں اور گھر میں ان کی اچھی خاصی نالج ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں, تو میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ یار یہ آپ کی اتنی اچھی نالج ہے اس اسپیشل چیز کے متعلق, تو آپ اس کو انٹرنیشنلی لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں. اب جیسے ایک صاحب تھے, انہوں نے سولر کے اوپر بہت سارا کام کیا تھا, سولر کی ڈیزائننگ کے اوپر. ہمارے یہاں گھروں میں سولر لگتا ہے لیکن اس کی یہ بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انٹرنیشنل سولر کے کنسلٹنٹ بن گئے وہ, اور لوگوں کو انٹرنیشنل کمپنیوں کو سولر کی کنسلٹنسی دینا شروع کر دی. اس طرح ہی آپ ایسٹیمیشن لے لیں, سول کنسٹرکشن کی ایسٹیمیشن, یو نیم اٹ. آپ کیمسٹری کے اندر چلے جائیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ فلورش کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اور دیٹس وائی اگین وہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لنکڈ ان جو ایک پاورفل پلیٹ فارم ہے جس کی میں اکثر تبلیغ بھی کرتا ہوں کہ آپ لنکڈ ان یوز کریں, تو وہاں سے آپ کو وہ لنکس مل سکتے ہیں. وہاں سے آپ ایک چیز کے اسپیشلسٹ بن جائیں. جیسے ہمارے بھائی ہیں ایک ریحان اللہ والا, ماشاء اللہ کراچی کے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. تو انہوں نے کیا ایک آئیڈیا دیا کہ ہر بچی کو, جو ان کا ایک اے آئی اسکول بھی ہے, کہ وہ جس چیز کے متعلق کام کرتا ہے تو اس کے آگے انہوں نے اس کا, جیسے ایک بندہ ہے وہ احمد ہے, وہ میرے سے بھی لنکڈ ان وہ پہ رابطہ رکھتا ہے, اس نے وہ لنکڈ ان کا اسپیشلسٹ ہے تو اس نے نام رکھ دیا احمد لنکڈ ان والا. جی, تو اسی طرح ہی اگر کوئی انٹرویو لینا چاہتا ہے تو انٹرویو والا بن گیا. تو آپ کوئی انگریزی نام رکھیں, میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں ریحان بھائی کو بھی کہوں گا کہ وہ یہ لنکڈ ان والا جو ہے یہ تو پاکستانیوں کو سمجھ آئے گی, تو ایسی چیز کریں کہ جو گوروں کو سمجھ آئے. جی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس کا ریزن شاید یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل ہینڈلز ہیں وہاں پہ آپ کا ذاتی نام ہونا ضروری ہے. شروع میں تو یہ چیزیں بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں ریکگنیشن آپ کو مل جاتی ہے, لیکن آگے چل کے جب چیکنگ کی بات آتی ہے, جب ٹرانسپیرنسی کی بات آتی ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. پھر آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کے یہ والا یا والی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اتنی جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو شاید کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. آپ یہ جو کام ہے یہ فیس بک پہ یا پیجز بنا کے کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا پرسنل پروفائل ہے اس میں آپ کا ایگزیکٹ وہی نام ہونا چاہیے جو کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ ہے. اور اکثر جیسے وہ ای بے میں اور ایٹ سی میں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو اپنے پروفائل میں نام کچھ اور لکھتے ہیں, اور وہ اس کے بعد جب وہ ویریفیکیشن کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ پھنس جاتے ہیں. ایک اور تھوڑا سا تلخ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ کا فورم جو میں ابھی بنا رہا ہوں یا کوشش کروں, کسی بھی شخصیت کو یہاں پہ فالو اس کو کروا کے دینا یا اس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. یہ ایک کیجول جتنا ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن کیونکہ خضر بھائی نے کچھ نام لیے ہیں اب یہاں پہ, کیونکہ میں کافی عرصے سے زیادہ تر لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں جن کے آپ نے نام لیے ہیں, اور میرا خیال ہے اچھا موقع ہے میں آپ سے سوال بھی کروں اس چیز کے بارے میں. ابھی یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے یہ سارے لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کورسز بیچ کے جنہوں نے نام بنائے. مطلب میں بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن کم از کم میری ایک کمپنی ہے, میرا ایک بزنس ہے,
میرا ایک آفس ہے وہ پبلک کے سامنے ہے, میرا جو پروڈکٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہے. یہ جتنے بھی نام ہیں جو کہتے ہیں, عثمان صاحب سے جو میرا ذاتی اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں اپنا ویب سائٹ بنائیں, اپنا بزنس بنائیں, لیکن ان کی اپنی ویب سائٹ کون سی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. آزاد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں بزنس کریں, تجارت کریں, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, لیکن ان کی اپنی انٹروڈکشن کیا ہے مارکیٹ میں کوئی نہیں جانتا سوائے آزاد انسٹیٹیوٹس کے یہ کورسز سیل کرنے کے. تیسرے صاحب جن کا آپ نے نام لیا میں ان کو نہیں جانتا, ان کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ عثمان صاحب کی اپنی ذاتی طور پر ان کا بزنس کیا ہے, مطلب وہ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. کورسز تو وہ بیچتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, آزاد بھائی بھی بیچتے ہیں, باقی بھی بہت لوگ بیچتے ہیں, اور اسی طرح سے لوگوں نے نام بنایا ہے. کورسز بیچنا غلط بھی نہیں ہے, یہ بھی میں ڈسکلیمر دے دوں, اچھی بات ہے اگر آپ ویلیو دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے پاس کافی شکایات آئی ہیں, بالخصوص جنہوں نے نام لے. عثمان بھائی اگر جانتے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کافی ایشو بھی بناتا ہے ایک چیز کو لے کے. کسی کو برا بولنا مقصد نہیں ہے, کسی کو اچھا بولنا مقصد نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حق کی بات کریں اور جو ٹرانسپیرنٹ باتیں ہم وہ کریں. تو خضر بھائی اگر آپ ان کا ذاتی بزنس بتا سکیں, ان کا بزنس کیا ہے جس سے ان کی اپنی پہچان ہے رادر دین کہ یہ کورسز جو بیچتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے ان سب کے جو نام لیے ہیں یہ ظاہر ہے ان کو ہر بندے کی اپنی بزنس ایک سیکریٹس ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی کام ہو رہا ہے یا کام چل رہا ہے, میں آپ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں کیا ہے. اگر کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی اس نے وہاں سے ویلتھ کمائی ہے یا پیسے کمائے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ہر ایک بندہ ڈسکلوز نہیں کرتا اس کو. اگر وہ کوئی کورس بیچ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, میں خود میگا سکسیس ایک کمپنی تھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہوں, لیکن تھوڑا بہت جب اس کے بعد وہاں پر فشی ہو گیا معاملہ تو آئی لیفٹ دیم, اور میں سائڈ پہ کر لیا میں نے اپنے آپ کو وہاں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ, میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کا بھی اگر آپ نے کورس لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس کی جو فری نالج ہے یوٹیوب پہ آپ وہ لے لیں, اور وہ کورس نہ لیں. اور وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال کچھ اور تھا خضر بھائی, کیونکہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں. ظاہر ہے جب فالو کرے گا کوئی بھی بچہ ان کے جو کورسز ہیں ان کو بھی بائی کرے گا. میں پروموٹ اس میں نہیں کر رہا کہ آپ ان کے کوئی کورس لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے فری نالج یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے کم از کم وہ پڑھ لیں. نہیں, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو کہا آپ کے دوست بھی ہیں, ذاتی طور پہ آپ ان کو جانتے ہوں گے نا, ان کا کوئی بزنس کا نام بتا سکتے ہیں, ان کا کوئی ذاتی کوئی پلیٹ فارم ہو. مطلب ہم جس طرح ہم زیون سولوشنز کو جانتے ہیں, عرفان ملک صاحب ہیں, ان کا ایک بزنس ہے, ایک پبلک میں آپ ان کو جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے, پراپر ایک وہ بزنس کرتے ہیں. اسی طرح سے ڈیو سنگھ کے عثمان صاحب ہیں, اسی طرح سے نیٹ سول کے سی او ہیں. جی عثمان چغتائی جو ہیں ان کا یو کے کے اندر ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں, اور اس کے علاوہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کے بزنس کا کوئی نام ہے تاکہ کوئی بھی ان کو دیکھ سکیں کہ اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, رادر دین کہ وہ کورسز بیچتے ہیں یا وہ جو بھی اور کام کرتے ہیں, یا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. مسئلہ یہی ہے نا کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کرو, میں نے بھی بڑا زندگی میں کچھ کیا ہوا ہے. حقیقت میں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تبھی پتہ چلے گا نا جب ہم کسی ویب سائٹ پہ جائیں گے, اس کا بزنس دیکھیں گے, اس کی ٹرانسپیرنسی دیکھیں گے. تو کیونکہ آپ ان کے فرینڈ ہیں تو کیا ذاتی طور پہ آپ ایسا کچھ جانتے ہیں؟ دیکھیں میں فرینڈ اس معاملے میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے جہاں بھی میں کہیں بلایا جاتا ہوں یا میں جاتا ہوں تو ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو وہ اس طرح اتنی کلوزنس نہیں ہے کہ میں ان کے بزنس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں یا میں نے وہ دیکھے ہوں. ہاں قاضی مرشد صاحب سے میرا خیال ہے, جو آپ جن کو نہیں جانتے, ان کا کلے ہانڈی ریسٹورنٹ ہے اور انہوں نے 200 ملکوں میں کام کیا ہوا ہے اور ٹریڈنگ کی ہوئی ہے, اور وہ یہاں آ کے فری میں لوگوں کو بڑی اچھی گائیڈنس دے کے واپس جاتے ہیں. تو اور ابھی انہوں نے ورچوئل ریسٹورنٹس کا ایک کانسیپٹ دیا ہے جو میں بھی شروع کر رہا ہوں, اور اس طرح کے مختلف لوگوں کو وہ کانسیپٹس دیتے رہتے ہیں. اس طرح مطلب دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اردو میں اپنی لینگویج میں اس طرح کی نالج انہی لوگوں سے ہی مل رہی ہے نا آپ کو. ہاں, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ موٹیویشنل ویڈیوز ڈالتے ہیں اور پھر کورسز بیچتے ہیں زیادہ تر لوگ, مطلب 99% لوگ یہی کرتے ہیں. اگر ایک ینگ بچہ ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس نے, اگر وہ 35 لاکھ یونیورسٹی میں دے رہا ہے تو وہ اگر 30-40 ہزار کسی کو دے کے وہ نقصان بھی کر لیتا ہے اور 2-3 دفعہ مختلف لوگوں سے نقصان کر لے, اور ایک جگہ پہ اگر اس کو اگر ایسی نالج مل جاتی ہے کہ وہ
مہینے کا وہ 5 لاکھ کمانا شروع ہو جائے تو اس یونیورسٹی سے تو وہ بہتر ہے. اگین میں یہی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, آپ دیکھیں کس کے پاس آپ نے جانا ہے. اور نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا, گاڑیاں دکھاتے ہیں, لڑکیاں دکھاتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں دکھاتے ہیں. آزاد صاحب کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا, وہ نیلم جھیلم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے تھے اور گاڑی پہ انہوں نے ایسے پیسے پھینکے اور وہ سارے پیسے دریا کے سامنے جا کے گرے. اس طرح کے بڑے بڑے اسٹنٹ کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اور ہم ایسے لوگوں کو بیٹھ کے پروموٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے. اور اب آپ دیکھیں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کا ذاتی بزنس کیا ہے, یہ بھی ایک عالمی ہے. نہیں دیکھیں, اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی نالج ملے, آپ وہ ضرور دیکھیں. اور اس خضر بھائی, آپ ایک اویئر آدمی, آپ ایجوکیٹڈ آدمی, آپ نے زندگی دیکھی ہوئی ہے, لوگ دیکھے ہوئے. آپ میرے ساتھ 2 باتیں سنیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بندہ کتنا صحیح بول رہا ہے, کتنا غلط بول رہا ہے, اور شاید مجھے بھی تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا. لیکن جو نوجوان بچے ہیں نا, وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے. وہ ان کو جو دکھتا ہے وہ اسی پہ سولڈ ہو جاتے ہیں. اب میں کوئی اچھی سی گاڑی کی تصویر لگا دوں اور اگلے دن میں کورس لانچ کر دوں, میرے پر لاکھوں کما لوں گا میں. اور یہی ہماری مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور بدقسمتی سے جن کے آپ نے نام لیے وہ سارے لوگ یہی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ اگر کوئی بھی چیز, کوئی اگر فرض کریں کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا کوئی فراڈ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ 1-2 دفعہ دے گا اور وہ تیسری دفعہ کوئی بھی نہیں اس کے پاس جائے گا. اور اگین میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں, میں تو میرا حسن ظن ہے کہ وہ ان کی نیت اچھی ہے اور وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور لوگ اگر ان کے پاس جا رہے ہیں یا کچھ سیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر فرض کریں فار ایگزامپل یہ لوگ نہ ہوں فار ایگزامپل, تو پھر ہمارے نوجوان کے پاس کیا ایسا ہے اور کہاں جائے وہ؟ نہیں, ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے عرفان بھائی کا ذکر کیا, میں نے عثمان صاحب کا ذکر کیا جو ڈیو سنگھ والے ہیں. ہمارے پاس سلیم غوری صاحب ہیں, ہمارے پاس بہت سارے اور لوگ ہیں. مطلب سلیم غوری صاحب تو اپنی جو ان کے واچ مین ہیں, ان کے بھی بچے وہاں پہ ایز اے انجینئر جاب کرتے ہیں ان کے پاس. تو یہ تو غلط بات ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس تو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ایک انہوں نے اویئرنیس پھیلائی نا, اب جیسے وہ علی بھائی تھے جنہوں نے وہ ایکسٹریم کامرس والے آئے, ان کے وہ بھی کنٹرڈکشن میں آ گئے. پھر جو بھی ہر طرح کا, جہاں پر میس فالوئنگ ہوگی نا, جہاں جس کے لاکھوں فالوورز ہوں گے, ظاہر ہے وہ سب اس کو تو پسند نہیں کریں گے نا. کہیں نہ کہیں ہیٹرز بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے. نہیں, سلیم غوری صاحب کا کوئی ہیٹر نہیں ہے, عثمان جو ڈیو سنگھ والے ان کا کوئی ہیٹر نہیں ہے, زیون سولوشن عرفان ملک کا کوئی ہیٹر نہیں ہے. ہیٹرز یا تضاد صرف وہاں پر ہے جہاں پر لوگ کورسز بیچ رہے ہیں اور ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی کمپنی ہے, نہ ان کا کوئی بزنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلانی کنٹری میں اتنے بزنسز تھے. ارے بھائی, اگر ہیں آپ کے UK میں US میں اتنے بزنس, تو آپ 30-30 25-25 ہزار کے کورسز کیوں بیچ رہے ہیں؟ پھر اگر واقعی آپ اتنے کریڈیبل انسان ہیں تو یہ پھر بیچنے کی ضرورت کیا پڑی آپ کو؟ دیکھیں, گرینٹ کارڈون USA میں ہوتا ہے اور وہ ملٹی ملینر اور بلینر بندہ ہے. ایون وہ بھی, اس نے بھی گرینٹ کارڈون یونیورسٹی بنائی ہے اور وہ بھی کورسز بیچ رہا ہے. اس کی یونیورسٹی ہے نا خضر بھائی, اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نا. بات یہ میں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہے اور آپ ویلیو دے رہے ہیں, پھر تو آپ بیچیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے اور وہ صرف مطلب اس کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین اور میں آپ کو سکھا دوں گا, اور وہ کورسز بیچ رہا ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کو کہ بھائی آپ بھی جاؤ اس کے جا کے فالو کرو. اور اس کو ظاہر ہے جب کوئی بچہ ان کو فالو کرے گا اور اینڈ آف دا کسی بھی فری ویڈیو میں وہ یہ کہیں گے میرا یہ پیڈ کورس سے بائی کریں, تو کہیں نہ کہیں تو ہم پروموٹ ہی کر رہے ہیں نا ان کو, یہ ان کی جو سیلز ہے ان کو ہم بڑھا رہے ہیں. تو ہم کیا یہ ٹرانسپیرنسی کا چیک ہمارے اوپر بھی نہیں آتا کہ کم از کم ہم ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو واقعی, جس طرح کا میں نے عرفان بھائی کی بات کی, فری آف کاسٹ وہ AI کا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, عثمان کی بات کی, نیٹ سول کی بات کی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو کیوں نہ پروموٹ کریں؟ اس کو اس طرح دیکھ لیں, اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ, میں جن لوگوں کی بات کی یا نہیں بھی کی, یا جتنے بھی لوگ ہیں, ہم یہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کا جو بھی فری سٹف پڑا ہوا ہے اور وہاں سے جو نالج مل سکتی ہے آپ وہ ضرور لے لیں. ان کے کورسز آپ لیں یا نہ لیں, یہ تو آپ کی ہے. میں تو یہ کبھی کسی کو نہیں کہا نا کہ آپ وہ مطلب وہ. لیکن خضر بھائی بس میں زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ویسے ہی جو ہے نا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. فری اسٹف ان سے بھی بہت اچھا لوگوں کا پڑا ہوا ہے, مطلب ہمیں پھر بھی ان کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ہم کہیں سے بھی ان کو پروموٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ای کامرس کی بھی وہ جو بات کرتے ہیں وہ خود یوٹیوب سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں, نہ انہوں نے ای کامرس کی کوئی ویب سائٹ کبھی بنائی ہوئی ہے, نہ ان کا اپنا کوئی ذاتی بزنس ہے, نہ ان کو ای کامرس کا زیادہ کچھ پتہ ہے. انہوں نے یہ دیکھا فلاں
فلانی کمپنی فلانا شخص یہ کورس بیچ رہا ہے, انہوں نے بھی کورسز بنا کے ڈال دیے اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے. باقی ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, میرے خیال اتنا کافی ہے. ہم تھوڑا پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. جی جی. تو ای کامرس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ویو آئی پاکستان میں, آپ نے بھی دیکھا کافی لوگوں نے اس میں کام بھی کیا, کافی فراڈ بھی ہوئے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں خضر بھائی, ابھی اس ٹائم مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے ای کامرس کو لے کر کے؟ دیکھیں میں کوئی ای کامرس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن جنرلی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ابھی کافی پوٹینشیل ہے, اور یہاں پر بھی ابھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی ہے اور ہمارا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ ابھی کتنے ہی زیادہ پروڈکٹس اور بہت زیادہ برانڈز جو ہیں وہ ابھی تک آن لائن سیلنگ پہ نہیں آئے, اور ان کو آنا چاہیے, اور وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ ایڈاپشن آہستہ آہستہ آ رہی ہے. نارملی جو چھوٹی موٹی چیزیں بک رہی ہیں اس میں وہ COD کیش آن ڈیلیوری کے ایشوز ہیں اور باقی چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یا بچہ یا بچی گھر میں بیٹھ کے فیس بک پہ سمپل ایک مارکیٹ پلیس پہ ہول سیل مارکیٹ سے چیزیں لا کے بیچنا شروع کر دے تو وہ ایک بڑی اچھی انکم کمانا شروع ہو جائے گا, اور اس کو کسی کورس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمپل سا جو میں نے فارمولہ بتایا ہے یہ آپ کر لیں, اور آپ آرام سے 30-40 ہزار لاکھ روپیہ تک بھی مہینے کا کما سکتے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پوٹینشیل ہے, یہاں خواتین کی چیزیں, بچوں کی چیزیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں, اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور بڑا پوٹینشیل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ پھر نیکسٹ جمپ کریں, آپ پھر بائی کی ای کامرس کی طرف جائیں, یہاں سے سٹارٹ کریں, لوکل سٹارٹ کریں اور اس کے بعد باہر جائیں. صحیح. اور لوکل مارکیٹنگ بھی بڑی سستی ہے. بالکل بہت سستی ہے. جی بالکل. یہاں پہ SMS مارکیٹنگ ہے, وہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ہر طرح کے ریسورسز آپ کو بڑے کاسٹ افیکٹو اور بڑے کم پرائس میں مل جاتے ہیں. صحیح. خضر بھائی جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, زیادہ تر مارکیٹنگ میں ہی رہا ہے, سیلز میں رہا ہے, تو مارکیٹنگ کی اگر آپ ہمیں کچھ ٹپس دینا چاہیں کسی بھی شخص کے لیے, ویسے تو مارکیٹنگ تقریباً ہر آدمی کو سیکھنی چاہیے, آپ اتفاق کریں گے اس چیز سے؟ یہ تو بہت بڑی ایک سمجھیں کہ فیلڈ ہے, بٹ 2-3 چیزیں ہیں وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو مارکیٹنگ ہے وہ ہے ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ. یعنی اگر فرض کریں ابھی جیسے ہم نے کی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے کسی کا نام لیا کہ یار میں یہاں پہ اس شاپ میں گیا اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹ کیا, پرائسز بڑی اچھی تھیں, کوالٹی بڑی اچھی تھی, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ دوسرا بندہ اتنا زیادہ اس سے امپریس ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تو ضرور جا کے وہاں سے خریداری کرے گا. جی. تو جو اس کو ریورس کر لیں تو جو بزنسز ہیں, دکاندار ہیں یا جو بھی کوئی بھی لوگ ہیں, وہ 2 کام یہ ضرور کریں. ایک تو یہ کریں کہ وہ اپنے کسٹمرز کو کہیں کہ آپ ہمیں ریفر کریں کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے پاس آئیں, جو کہ نارملی لوگ نہیں کرتے. بالکل. میں نے آج تک کسی دکاندار کو نہیں کہا کہ یار یہ میرا کارڈ, یہ میرے 10 کارڈ پکڑ لیں اور اپنے 10 دوستوں کو دے دیجیے گا. اگر یہ دکاندار ایک ٹپ لے کے صرف یہی کرنا شروع کر دیں, کوئی کپڑے کی دکان ہے, کسی کی موبائل کی دکان ہے, اس کے اوپر وہ لکھ دیں کہ یار 5% ڈسکاؤنٹ فار ایگزامپل, یا اپنے کوپن پرنٹ کروا لیں, ہر دکاندار کو دیں کہ یار یہ اپنے 10 رشتہ داروں یا دوستوں کو یہ کوپن دینے ہیں, وہ جب آئے گا ہمارے پاس ہم 5% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے اس کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی سیل اس کی بڑھ جائے گی. جی بالکل. تو یہ ایک تو یہ چیز کریں. دوسری یہ چیز کریں, میرا مخاطب میں انہی لوگوں کو کروں گا جو بیچارے لو ٹیک ہیں, جن کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. جی. اور دوسری بات یہ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنا گوگل کا جو ایڈریس ہے, جو دکاندار ہیں اسپیشلی, اور جن کے فزیکل لوکیشنز ہیں, وہ اپنا گوگل میپس کے اوپر اپنا ایکٹیولی کام کریں اور اپنا گوگل میپ ضرور بنائیں. میں نے کورونا کے دور میں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے جا کے ہم نے گوگل میپس بنائے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی تک ان کو کالیں آ رہی ہیں اور ان کو بزنس آ رہا ہے, اور وہ دعائیں دے رہے ہیں ہمیں بے تحاشا کہ آپ کا وہ گوگل میپ سمجھیں پوری فیس بک ہے, آپ اس میں ویڈیوز ڈال سکتے ہیں, پوسٹ ڈال سکتے ہیں, آپ کو وہاں سے کالیں آئیں گی. آپ کو کوئی بھی لکھے گا فار ایگزامپل فائبر مینوفیکچرر, فائبر کے گیٹ نیئر می, یا ہیئر ڈریسر نیئر می, تو وہ جتنے بھی ہیئر ڈریسر ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, اور وہ جس کی اچھی ریٹنگز ہوں گی اس کو وہ کال کرے گا اور وہاں چلا جائے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں سیکھیں اور اس طرح کے کام کریں. گوگل پہ جائیں, گوگل میپس پہ کیسے آپ نے بنانا ہے, کس طرح پوسٹ لگانی ہے, آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. اردو میں بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں فری میں, آپ وہ یہ کام ضرور کریں. یہ 2-3 چیزیں ہیں ایسی. اور اگر آپ کے افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ بنائیں,
اپنی لنکڈ ان کے اوپر پروفائل بنائیں اور فیس بک پیج بنائیں جو کہ فری ہے. یہ سب چیزیں ویب سائٹ کے علاوہ فیس بک پیج، لنکڈ ان، گوگل میپس، یہ سب فری ہے. تو آپ یہ ضرور کریں جتنے بھی لوگ ہیں، اسپیشلی دکاندار اور جو فزیکل بزنس جن کی لوکیشنز ہیں. صحیح بالکل زبردست. کافی اچھی باتیں رہی خضر بھائی. ابھی جاتے جاتے کچھ کوئی ایڈیشن دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو، مجھے کچھ اصلاحی بات بتانا چاہیں یا کچھ بھی جو ایک اچھی پازیٹیو چیز ہو. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور میں یہ چاہوں گا کہ دوبارہ ہم بیٹھیں اور جی مختلف اور ضرور. ٹاپکس پہ ہم بات کریں. اور اگین جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ جو فریش گریجویٹس ہیں اور جو ابھی مارکیٹ میں 5-6 مہینے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، وہ ضرور میری بات غور سے سنیں یا لوگوں کو بتائیں کہ آپ پلیز اپنا لنکڈ ان کا اکاؤنٹ ضرور بنا لیں، اور پھر 5-6-10 ویڈیوز دیکھیں کہ اس کو امپاور کیسے کرنا ہے، لنکڈ ان کو کیسے آپ نے اس کو انہانس کیسے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ دوسرے لوگوں سے بہت آگے ہوں گے اور لوگ آپ کو پریفرنس دیں گے، کیونکہ لنکڈ ان پہ پریزنس جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پے کرتی ہے. اور ہم انشاءاللہ لنکڈ ان کے اوپر ایک اسپیشل جی ہم نیکسٹ ویک میں کوئی ایک پلان کریں گے انشاءاللہ، اور پورا ہم لنکڈ ان کے اوپر سارا ہم وہ بات کریں گے. آنے کا بہت شکریہ خضر بھائی، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ ہم اس تسلسل کو جاری رکھیں گے. ان سے ہم سیکھتے رہیں گے. ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے مارکیٹنگ کے اندر، سیلز کے اندر، اور ڈفرینٹ ورائٹی ہے. یہ کبھی کسی ایک انڈسٹری میں نہیں رہے، لوکلی بھی کام کیے، انٹرنیشنل بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہو نیچے کائنڈلی ضرور پوچھیے گا کامنٹس کے اندر. خضر بھائی کی میں لنک کی جو پروفائل کی لنک ہے وہ بھی میں ضرور ڈالوں گا. آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کر سکتے ہیں، پھر وہ چاہے لنکڈ ان ہو، فیس بک ہو. اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے خضر بھائی؟ جی بالکل ہے. اچھا، یوٹیوب کا چینل بھی ہم ڈال دیں گے تو آپ ان سے ڈائریکٹلی بات بھی کر سکتے ہیں. یہ نوجوانوں کو کونسل کرتے ہیں، ان کی جو کیریئر کی گروتھ ہے اس کا جو گراف ہے وہ کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. یہ ذاتی طور پہ ماشاءاللہ ہماری طرح تھوڑا بہت درد رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے. آل دو یہ انڈسٹریل لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اکیڈمیل لوگوں کا کام ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لیکن صورتحال اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، تو جو لوگ تھوڑا بہت زندگی میں اچیو کر چکے ہیں اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ چکی ہے. نہ ہمارے پولیٹیشین، نہ ہمارے جو اکیڈمی کے لوگ ہیں وہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. تو جو تھوڑا بہت ہم یا ہماری طرح کے جو بھائی ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے وہ اپنے طرح سے اس معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اینڈ ہوپ فلی کہ یہ کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گا. آج نہیں کل نہیں تو پرسوں. اپنا خیال رکھیے گا. میرا نام ہے قاسم حسین، اور یہاں تک ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک رہا ہے خضر بھائی؟ جی بالکل بہت اچھا رہا. لیکن یار وہ والا جو پارٹ ہے نا، جی وہ آپ مجھے ان سے وہ جو ہے نا وہ سر یہ ضروری ہے. نہیں وہ آپ نے تھوڑا گرائنڈ کر دیا ہے یار، زیادہ ہی.